الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم ما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہمارے سامنے آیا تھا، ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا جو اللہ رب العزت کی آیتوں میں انحراف، تبدیلی، انکار، غلط تعویل، جو کچھ کرنا چاہے فرمایا وہ ہم سے چھپیں گے نہیں. لا يخفون علينا. اور پھر ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم، جب اللہ کا کلام ان لوگوں کے پاس آیا تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، نہیں مانا، اللہ کی بات کو ٹکرا دی، تو ان کے لیے تباہی کے علاوہ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اللہ کی باتوں کو اس حالت اور اس عالم میں انکار کیا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محفوظ، غالب اور مسلط ہے. اس کی کوئی تحریف، تبدیلی یا تعویل یا کم و بیشی ممکن ہی نہیں. اور یہ اتنی حد تک محفوظ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کتاب کو نقصان دینے کی نیت سے کوئی باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. ہر طرف سے اس کتاب کے تحفظ مکمل اور مطمئن انداز میں ہے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو ہر کام حکمت کے مطابق، بصیرت اور دانائی کے مطابق کر لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی تعریفیں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی کی بھی کی جائیں، در حقیقت ان کا تو بہترین رخ اور جہت اللہ رب العزت کی طرف ہے، کیونکہ جو قابل تعریف چیز ہو وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اصل وہ چیز کیا، کمال تو اس کے بنانے والے کی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یاد رہے کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو جو بتایا جاتا ہے یا آپ سے متعلق جو بتایا جاتا ہے، یہ سب باتیں انہونی اور نئی قسم کی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح کی باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں اگر اس کو اس مفہوم سے لے لی جائے. جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے دنیا کو رشد ہدایت کے مقاصد سے روشناس کر چکے ہیں،
کوشش کر چکے ہیں، ان پر بھی اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں۔ وہ بھی جس طرح آپ ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ کے رسول و قاصد ہوا کرتے تھے، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح ان کی بھی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ ان پر بھی اللہ کی آیات اور احکامات نازل ہوئے، آپ پر بھی تو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ اور امتوں کا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اسی طرح کے سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا جب تک آپ بحیث نبی و رسول موجود رہیں گے۔ ایک قسم کی لڑائی چھڑے گی جو بالکل شکست کی صورت میں ہی اختتام پذیر ہوگی۔ اہل مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر منافقین کا، پھر یہودیوں کا، پھر اطراف قبائل کا، اور غزوہ احزاب کو دیکھے تو پورے اقوام و قبائل کا مجموعہ تھا۔ شکستیں کھا کھا کے، لیکن بجائے توبہ اور استغفار کے اگلی لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے بیت کے دروازے کھلنا اور مکہ مکرمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل میں آنا، وہ بھی طاقت کے ذریعے سے ہو، لڑائی کی صورت میں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دیکھا جائے وہی تسلسل آپ کے خلفاء اور نائبین میں برقرار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کون سے وہ عالی شان کارنامے ہو سکتے ہیں جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے انجام نہیں دیے ہوں؟ کوئی ہے اسی طرح کی کوئی بات؟ شان کی کوئی ایسی چیز یا بات یا کام جو صدیق اکبر نے نہیں کیا ہو، ادھورے چھوڑ دیے ہوں؟ ارتداد کو دبانا، اسلام کو اپنے اصولوں اور قواعد پر لا کے اس نہج پر کھڑا کرنا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور کیسر و کسرا کے منہ سے ان کے نوالے چھین لینا، یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ اور اس کے منکرین، ان کے بیچ تصادم لازمی ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم، معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے رب سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ بخشتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی کوتاہیاں چھوڑ کے اللہ کی طرف آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو لے کے پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے غفور رحیم۔ وذو عقاب علیم، دردناک سزا دینے والا بھی ہے ان لوگوں کو جو شرک پر اللہ کے خلاف لڑتے لڑتے مرتے ہیں اور شرک کو چھوڑتے نہیں، تو ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب وہ بھی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کفر اسلام کا معرکہ رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے اور رہے گا، لیکن ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا ساتھ ہے، کس کی ساتھی ہے اور کس کو ساتھ دے رہا ہے، تاکہ آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی تباہی کا اگر ان کو شوق ہو اپنے آپ کو بچانے کی تو ان کو راستہ مل جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔